يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك من القوم ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مجتمع البدع ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد وعلى عزیزان محترم، ماہ محرم اپنے پہلے عشرے کے نصف راستے کو طے کر چکا ہے اور بہرحال ہم مخصوص شبوں کی طرف داخل ہو رہے ہیں اور یقیناً اب آنے والی شبیں جو ہیں وہ اس کے لیے آپ کے لیے بھی سخت ہے اور سب کے لیے کہ بہرحال ہمیں ان ایام میں جتنا ہو سکتا ہے سید ہلال کو غصہ دینا ہے. ہمارے لیے سخت اس لیے ہے کہ بہرحال وقت اور بڑھتے چلے جائیں گے. آپ بھی کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں شرکت کریں، زیادہ سے زیادہ بہرحال عزاداری کر سکیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ بارشیں بھی ہیں، ٹریفک بھی ہے، ساری چیز بہرحال یہ سختیاں بھی بہرحال تحمل کرنی ہیں. لیکن یہ ساری سختیاں کچھ بھی نہیں ہیں ان سختیوں کے مقابلے میں کہ جو کربلا والوں نے پیش کی. بہرحال موبائل سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، میں بہت ڈسٹریکٹ ہوتا ہوں. کوشش کریں کہ آپ لوگ نہ کیا کریں. صلوات بھیجیں محمد والے. اس کی وجہ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ بہرحال دنیا سننا چاہتی ہے مجلس اور کوشش پوری ہے کہ سنائے ان کو مجلس. تو بہرحال یہ اتنے کیمرے لگے ہوئے اس لیے ہے کہ پوری دنیا مجلس سنے، لیکن اچھے طریقے سے سنے. تو کوشش یہی کریں. بہرحال آپ کو خود کو سننی ہے آپ لے لیں، ان سے لیں، یہ آپ کو دے دیں گے. آپ اپنے یوٹیوب پہ لگا لیں، منع بھی نہیں کریں گے آپ کو. یہ پیسے کمانے کے لیے نہیں کر رہے، یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں. اور بہرحال انہوں نے زحمتیں کی ہیں، زحمتوں کو بہرحال کم از کم رزلٹ تو انہیں دے نا. کم از کم جب کچھ نہیں مانگ رہے ہیں تو رزلٹ تو دے. عزیزان محترم، ہماری گفتگو چل رہی ہے کربلا معیار حق و باطل ہے، اور ہم خود جب کربلا میں وارد ہو رہے ہیں، ہم پہلی محرم سے کربلا میں وارد ہوئے اس کربلا کے سفر میں کہ جو روز عاشورہ اپنی اوج پہ پہنچے گا، اور روز عاشورہ جب اپنی اوج پہ پہنچے گا تو ہمیں اس سے پہلے بہرحال اس مقام پہ پہنچنا ہے کہ جہاں ہم بھی اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہم کہاں ہیں کربلا کے پاس. یعنی میرا اور کربلا کا فاصلہ کتنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے آپ کو اس معیار پہ پرکھوں کہ جو معیارات کربلا ہمیں دے رہا ہے.
کربلا میں کیا معیارات تھے اس طرف، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور امام کے مقابلے میں جو تھے ان کی کیا چیزیں تھیں، ان کے اندر کیا رذائل تھے. تو یہ معیارات ہیں. اب یہ معیارات پہ ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور آج کربلا ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے. یعنی آج کربلا ہم سے کیا ہے، آج کربلا کیا ہے؟ صرف کیا ہم سے کربلا یہی تقاضا کرتی ہے روز عاشوراء کہ ہم آئیں، مجلس میں آئیں، گریہ کریں اور واپس گھر چلے جائیں، پھر اپنی زندگی ہو، پھر سب کچھ وہی ہو، پھر دوبارہ آپ آئیں، پھر گریہ کریں؟ تو گریہ کرنا تو پہلی شرط ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایات ہیں، خاص طور پر جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایت، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یعنی پہلی چیز گریہ ہے. یعنی مجلس میں آپ آ رہے ہیں، یہ گریہ پہلی شرط ہے. یہ گریہ آپ کو پاک کرنے کے لیے ہے کہ جیسے آپ تھے جب آپ آئے ہیں تو آپ پاک ہو جائیں. آپ مطلب یہ گریہ امام کی حدیث کے مطابق آپ کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے. یعنی یہ اس گریے کی طاقت ہے، نہ کہ میرے، کیونکہ میں گریہ سید الشہداء پر کر رہا ہوں، اس لیے اس کی طاقت ہے کہ یہ مجھے صاف کر دیتا ہے. اور جب یہ مجھے صاف کر دیتا ہے تو امام فرماتے ہیں خوب اب صاف ہو گیا تو اب اور آگے آؤ. جب پاک ہو گیا ظرف تو اب اور آگے آؤ. وہ کیا ہے کہ پھر اب تمنا کرو. کس کی تمنا کرو؟ ان کی کہ جو امام کے ساتھ تھے. ان کو جب یاد کرو تو کہو یا لیتنی کنت معکم، کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہو جاتے. اب یہ جب تم تمنا کرو گے تو تمہارے وجود میں ایک موومنٹ پیدا ہوگی، ایک حرکت پیدا ہوگی کہ کاش ہوتے. تو جو ہوتے تو یہ کون تھے؟ جب آپ ان کو چیک کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں آج کہاں ہوں. تو آج کربلا کیا تقاضا کر رہی ہے؟ کربلا ظلم کے مقابلے میں تھی، ظلم کے مقابلے میں تھی، فساد کے مقابلے میں تھی. اب فساد جو ہے وہ چاہے فساد مالی ہو، فساد معاشرتی ہو، فساد سیاسی ہو، فساد کوئی بھی ہو، کوئی بھی فساد کے مقابلے میں تھی. ٹائرنٹ یعنی جو ستم گر حکمراں تھا اس کے مقابلے میں تھی. اب یہ سارے معیارات ہیں نا یہ کربلا کے، وہ یہ معیارات اپنی زندگی میں رکھیں. کیا ہم ظلم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم ظالم ستمگروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ کیا ہم وقت کے یزید کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں؟ کربلا دوسری طرف کہتے ہو مظلوم، یعنی ظلم ہو رہا ہے، ایک ظالم ہے دوسرا ظلم کر رہا ہے. تو آج جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ مظلوم ہے، تو کیا ہم مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں؟ وہ بھی معیارات ہیں. یہ تو وہ معیارات ہیں جو اصل ازہر من الشمس ہیں، یعنی واضح ہے. یہ کوئی اتنی کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی اتنی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بولیں کہ بس ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو سیدھی سیدھی بات ہے. یعنی ظالم ہے، اس کے سامنے مظلوم ہے، ایک حکمراں ٹائرنٹ ہے، ظالم ہے، ستمگر ہے، استعمار ہے، فساد ہے، سب کچھ ہے، کرپشن ہے، ساری چیزیں ہیں. اس کے مقابلے میں امام آئے ہیں. باقی چیزیں تو سیکنڈ لیئرز ہیں. پہلی چیز تو واضح ہے یہ. تو آج ہم دیکھیں ظلم کہاں ہو رہا ہے دنیا میں، ظلم کہاں ہو رہا ہے آج، کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے. آج اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کربلا میں ہیں تو آج ظلم کہاں ہو رہا ہے؟ یمن میں ظلم ہو رہا ہے، نہتے بچوں کو مارا جا رہا ہے. فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے. سیریا میں ظلم ہوتا رہا، وہ حالت بہتر ہو گئی. لبنان میں آپ کے سامنے واقعہ ہوا، عراق میں ظلم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ بھی آپ دوسری جگہ چلے جائیں جہاں اگر آپ بولتے ہیں مذہب نہیں ہے، مطلب مذہب سے مراد کہ ہمارے مذہب یعنی مطلب اسلامی اسٹیٹ نہیں ہے، لیکن ظلم ہو رہا ہے. دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، انسانیت کو دبایا جا رہا ہے. تو کم از کم یہ جو بہت واضح ظلم ہے دنیا کے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے نا. تو ہم کیا ان ظلموں کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو ہے کہ ہم متوجہ ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے.
اور ظلم کر کون رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ بولا ہمارا کیا تعلق ہے مولانا صاحب، وہ ہوتا رہے، ہم اپنے ملک میں، ہماری اپنی تھوڑی ٹینشن ہے، ہماری اپنی تھوڑی مشکلات ہیں، ہم لوگوں کی طرف توجہ دیں۔ عزیزان محترم، پھر ہم کربلا سمجھ نہیں پا رہے۔ کربلا تبھی ہوگا کہ جب آپ اس بات کو سمجھیں تو صحیح کہ آج کل کے دور میں کربلا کیا مانگ رہی ہے ہم سے۔ اگر کئی 100 سال، مطلب 100 سال تو میں نہیں کہوں گا، مطلب بہرحال ویسی 100 سال سے آس پاس ہی، رشیا جب روس تھا بہت بڑا، پورا رشیا تھا اس زمانے میں، سوویت یونین، اس زمانے میں انہوں نے ایک جگہ پہ ظلم کیا، ایران میں ایک جگہ پر، اور وہاں کچھ جو باوقار لوگ تھے ان کو پھانسی پہ لٹکا دیا، پھانسی پہ کھلے عام دار پہ لٹکا دیا، مہینے محرم کے تھے۔ روس والوں نے یہ کہا، اس زمانے میں سوویت یونین نے یہ کہا کہ یہ جو سب عزاداری ہو رہی ہے، گریہ ہو رہا ہے، کہہ رہے جب تک ان کو اپنی عزاداری، جلوس اور اپنے کاموں سے مطلب ہے نا، یہ کبھی بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ میں نے بہت مشکل بات کہہ دی آپ سے، یعنی آپ بولے ہماری مجلسیں ہونی چاہیے، اوکے، ہمارے جلوس ہونے چاہیے، زبردست، ہم ماتم کر لیں، زبردست، دنیا میں ہوتا رہے، ہمیں اس سے کیا، ہمیں اس سے کیا۔ تو آپ کی پھر ان مجلسوں سے دشمن کو کوئی نقصان نہیں، جب تک آپ وقت کے یزید کو نہیں للکاریں گے آپ کو کبھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جس دن آپ بیدار ہو گئے اس دن مشکلیں آپ کے بنانا شروع ہو جائیں گی۔ اب یہ چوائس اپنی ہے کہ ہمیں مشکلات چاہیے یا نہیں چاہیے۔ آپ گھبرا رہے ہیں، بولے بھائی کیوں مشکلات دے رہے ہیں آپ ہمیں؟ میں تھوڑی دے رہا ہوں، کربلا کا تقاضا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم ساری زندگی کس بات پر رو رہے ہیں، کس واقعے کو کوٹ کر رہے ہیں؟ امام پورے کنبے کو لے کر آئے کربلا، کیوں لائے؟ وہ ضرورت ہے، وہ اکیلے آ جاتے، بچوں کیوں لائے، خواتین کو کیوں لے کر آئے؟ کہا یہ ایمبیسیڈر بنیں گے بعد میں، یہ اس بات کے جو کربلا میں ہوا اس کے ایمبیسیڈر بنیں گے، اس کے مبلغ بنیں گے، اس کی تبلیغ کریں گے، ہمارے پیغام کو جو کربلا میں یزید سمجھا ہے دفن دیں گے، یہ گلی گلی جا جا کر ہر مقامات پر ان کے ساری پلاننگ کو الٹا کریں گے۔ اب یہی تو کیا، یہی تو کیا وہ عالمہ غیر معلمہ نے، وہی تو کیا حیدر کرار کی بیٹی نے، کہ جا کر کوفہ کے اندر جو خطبہ دیا اس نے ساری پلاننگ کو الٹا کر دیا حیدر کرار کی آواز میں۔ اب یہ سب کیوں سختیاں برداشت کی؟ تاکہ آنے والی ہر قوم نسل سمجھ لے کہ جب ظلم اور ستم ہوتا ہے تو قربانی تو دینی پڑتی ہے، قربانی تو دینی پڑے گی، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے عزیزان محترم۔ اور ہمیں اگر مجلس امام حسین علیہ السلام اگر نہیں سمجھا پا رہی تو اس میں مجلس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور میرا ہے، قصور میرا ہے کہ میرے اندر پرابلم ہے، میرے اندر رکاوٹیں ہیں جو مجھے ہلنے نہیں دے رہی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اپنی خواہشات میں جکڑا ہوا ہوں، میری خواہشات مجھے میرے مولا تک پہنچنے نہیں دے رہی ہے۔ امام کو بلا رہے ہیں، امام کو منتظر ہیں، آؤ، ہر سال محرم عاشورہ آتا ہے، ہر سال 40 تک آتا ہے کہ شاید قوم تیار ہو جائے، شاید قومیں تیار ہوں۔ ایسا نہیں کہ لوگ تیار نہیں ہو رہے، لوگ تیار ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ خدا کا وعدہ ہے، خدا کا وعدہ حق ہے، وہ ہوگا۔ اگر میں نہیں پہنچا تو نقصان میرا ہے، وہ تو ہوگا وعدہ، وہ تو امام آئیں گے۔ اگر آج میں تیار نہیں ہوا تو میرا نقصان ہے۔ اب آپ بولیں کہ میں نہیں جا رہا، یہ تو میں جاؤں نہیں جاؤں، نہیں عزیزان محترم، میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی زندگی میں وہ کروں جو مجھ سے کربلا مانگ رہی ہے۔
قرآن کہ جو بہرحال کتاب ہدایت ہے اور نور ہے، ذکر ہے کہ جو پروردگار نے قلب پیغمبر پر اتارا، اور اسی قرآن ہی، یہ دو ہی چیزیں جو رسول خدا کہا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور ہجرت اہل بیت، ان دونوں کو تھام لینا، پکڑ لینا، تمسک کرنا ان سے، ان دونوں سے جڑو گے تو حوض کوثر میں مستق مل جانا۔ اب یہ ہم خود ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن ہماری زندگی میں کتنا ہے، قرآن ہماری زندگی میں کتنا ہے۔ اب بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتائیں۔ ہم ایک تو وظیفوں والی قوم زیادہ ہوتی ہے نا، وظیفہ شارٹ کٹ چاہیے، کوئی 40 دن کا عمل دے دے، کوئی شارٹ کٹ ہو جائے۔ تو وظیفہ بتائیں مولانا صاحب، کس چیز کا؟ امام زمانہ سے ملاقات ہو جائے، وہ اچھی بات ہے، انسان چاہتا ہے۔ اب وظیفہ کیا دے کہ بس امام سے ملاقات ہو جائے، امام کی زیارت ہو جائے۔ تو بھائی جب وہ نیزوں پر قرآن اٹھائے گئے، جو کہ قرآن نہیں تھے، خالی ڈبے تھے، خالی وہ تھے، تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا امام نے؟ کہ وہ سامت قرآن ہے، میں ناطق قرآن ہوں، میں ناطق قرآن ہوں۔ اب جب ناطق قرآن غیبت کے پردے میں ہو تو پھر کون سا امام ہمارے پاس ہے؟ یعنی اگر وہ قرآن ہے، ناطق قرآن، وہ سامت قرآن، تو خوب یہ بھی وہی ہے نا جو وہ ہے۔ اہل بیت کہتے ہیں ہم وہی ہیں جو قرآن ہے، ان کی حدیث ہے، اگر کوئی ہماری حدیث قرآن کے مقابلے میں آئے اس کو دیوار میں مار دینا۔ یعنی گویا جو کچھ یہ ہے وہ سب کچھ قرآن ہے۔ کہ جب ابن عباس سے کہا جاتا تھا کہ تم کیا مولا علی کے فضائل پڑھتے رہتے ہو، کہا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ امام وہی ہے جو قرآن ہے، قرآن وہی ہے جو امام ہے۔ اب جب امام غیبت کے پردے میں ہے تو پھر ہمارے گھر میں ایک چیز موجود تو ہے نا، ہم اس سے کتنے قریب ہیں۔ امام کی زیارت کرنی ہے، قرآن کتنی دفعہ کھولتے ہیں دن میں؟ کتنا کھولتے ہیں؟ کھولتے بھی ہیں کہ نہیں کھولتے؟ میں آپ کو نہیں کہہ رہا خدا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ مت سمجھیں گے آپ کو۔ تو پھر میں کس امام کا انتظار کر رہا ہوں؟ یعنی ایک چیز جو خود امام ہے نا، وہی چیز تو ہے، کھولو، امام کو دیکھنا ہے نا، قرآن کھولو دیکھو، قرآن کو دیکھنا عبادت، قرآن کو سننا عبادت، قرآن کو پڑھنا عبادت، یعنی سب عبادت ہے۔ تو میں کتنا اس کے جو جتنا قرآن کے قریب ہوگا اتنا امام کے قریب ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اب آپ بولے شارٹ کٹ مل جائے، میں ایسے شارٹ کٹ نہیں مل سکتا یہاں۔ آپ سوچیں کہ جس سید الشہداء نے نیزے پہ بلند ہو کے قرآن کی تلاوت کی ہو، اس قوم کو کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟ حل یہی ہے، تو کلام خدا ہے، آپ کا دل نہیں چاہتا خالق مخلوق سے بات کرے؟ خالق ہے نا، خالق ہے، خالق کائنات ہے، مخلوق سے بات کرنا چاہتا ہے۔ اب کیونکہ ہم لوگ یعنی ہم یوز ٹو نہیں ہیں، اصل میں ہمیں عادت نہیں ہے اس طرح کی گفتگو سننے کی، کیونکہ ہر وہ چیز جو کہ انسان کو تھوڑا سا ہلائے، وہ نفس اس کو ریٹینگیٹ کرتا ہے، وہ اس کو پھینکتا ہے کہ یار مطلب عادت نہیں ہے نا نفس۔ اذان آ رہی ہو چینل چینج کر دو، کیوں؟ دل مولانا بے ادبی ہوتی ہے، بے ادبی ہوگی، اذان آ رہی ہے کوئی سنے گا نہیں، بھائی کیوں نہیں سن رہے؟ دنیا کی ہر چیز سن رہے ہو، اذان بھی سن لو۔ قرآن کی تلاوت صبح صبح ٹی وی میں ہوتی ہے، جو لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں صبح صبح ٹی وی میں قرآن کی تلاوتیں چلاتے ہیں، مسلمان ظاہر چینل ہیں، کچھ تو مسلمان ہیں بہرحال، تو کتنی دیر دیکھتا ہے؟ یا ابھی تو خیر موبائل پہ سب کچھ ہے، یوٹیوب ہے، سب کچھ ہے آپ کے پاس ہے، کتنا ہم اسی پہ ہی چلیں۔ آپ اپنے موبائل کے تو ذمہ دار ہیں نا کم از کم۔ اور اب آج کل تو موبائل جو ہیں وہ، میرے پاس تو موبائل ہے
وہ مجھے بتا دیتا ہے کہ آپ نے پورے ہفتے کتنی دیر اسکرین استعمال کی، پھر اس کو وہ پورا کھولتا بھی ہے کہ اتنی دیر ویڈیوز دیکھی، اتنی دیر تصویریں دیکھی، اتنی دیر یہ ایپ یوز کی۔ اب آپ بولتے ہیں مولانا بڑا ایڈوانس موبائل ہے آپ کے پاس، ابھی کیا کریں، مولویوں کے پاس نہیں ہوگا تو لوگوں کے پاس ہوگا کیا؟ چلو آپ دیکھتے محمد والے صلی علی محمد والے محمد۔ اب یہ تو اب یہ موبائل بتاتا ہے آپ کو کہ بھئی آپ کیا کیا کرتے ہیں، تو آپ کا ہے نا، یہ تو کسی اور کا تھوڑی ہے۔ تو آپ خود دیکھیں کہ اس میں قرآن کی اپلیکیشن بھی ہوگی، مفاتیح الجنا بھی ہوگی، دعاؤں کی کوئی نہ کوئی ہوگی، نہج البلاغہ بھی ہوگی، صحیفہ سجادیہ، یہ کتنی یوز ہو رہی ہے پورے ہفتے؟ یہ تو آپ کی ہے نا۔ ہم بولے مولانا ٹائم نہیں ملتا، ہم لوگ بہت بزی ہیں، ہے نا، ٹائم نہیں ہے، گھر میں کب پہنچیں گے، قرآن کھولیں گے، تو بھئی یہ تو آپ کے پاس ہے، آپ کھول نہیں رہو، کان لگا دو، وائرلیس لگا دو، سن لو، قرآن پلے کر دو، کیا پرابلم ہے؟ کیا کیا تو سنتے ہیں ہم لوگ۔ اچھی بات ہے، اچھی چیز ہی سنتے ہوں گے، خدا نخواستہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو بری چیز سنتے ہوں گے، اچھی چیز سنتے ہوں گے، لیکن اللہ کا کلام کتنا سنتے ہیں؟ محترم آپ بتائیں کہ معیارات کربلا ہے، یہاں امام نے رات کو مہلت مانگی تھی قرآن کی تلاوت کی، یہ معیار کربلا ہے۔ اب یہ کہاں ہے میری زندگی میں؟ چلے بہرحال بزرگ تو قرآن پڑھتے ہی ہوں گے، جوانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہے، مائیں گھروں میں کام کرتی ہیں، کم از کم انشاءاللہ یہ بچے جو ہیں وہ قرآن پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہوں گے، پارہ پڑھتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ پڑھتے ہوں گے، آگے بھی جا کے پڑھیں گے۔ عزیزان محترم، ہمیں اپنی زندگی میں معیارات کربلا کو وارد کرنا پڑے گا۔ قرآن جو ہے وہ سورہ اعراف کے اندر اور باقی مقامات پر بھی حضرت شعیب کے بارے میں ذکر کرتا ہے۔ حضرت شعیب جو نبی تھے خداوند متعال کے، ان کے بارے میں نقل کرتا ہے۔ بہرحال میں ان کی ذیل میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ ہم اس سے ایکسٹریکٹ کریں کہ ہمارے لیے معیار معاشرے کا کیا ہے۔ حضرت شعیب کو بھیجا گیا جہاں پر آلریڈی پہلے نبی تھے، قومیں تھی، ایک جگہ مدائن ہے، وہاں بھیجا گیا ان کو، وہاں بھیجا گیا کہ جا کر ان کو تبلیغ کرو، ان کو میسج دو۔ قرآن جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے۔ حضرت شعیب آئے، حضرت شعیب نے ان سے کہا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، یعنی ایک الہ، ایک ہی الہ، یعنی ایک ہی، وہ جس کی عبادت کی جائے وہ ایک ہی ہے بس۔ وہ قوم ظاہر ہے بت پرستی کی طرف چلی گئی ہے، وہ تو کہا ایک خدا کی عبادت کرو۔ یہ پہلا پیغام ہے، یہ پہلا میسج ہے سارے انبیاء کا، سارے انبیاء کا یہ پہلا پیغام ہے جہاں بھی گئے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، ایک خدا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو تم تولتے ہو، وزن کرتے ہو، یہ صحیح کیا کرو، یعنی یقیناً وہ قوم جو ہے وہ خراب کرتی ہوگی۔ دو میزان اس آیت کے اندر ہے، ایک مکیال ہے اور ایک اور ہے۔ یعنی اس زمانے میں جیسے آج بھی کوئی مشین تولتی ہے، ترازو ہے یا ڈیجیٹل مشین ہے یا بہرحال کوئی کانٹا ہے، تو چیزوں کو تو وہ دو میزان بتائے۔ یہ قوم کو کہا گیا کہ یہ جو تم کرتے ہو اس کو صحیح کیا کرو، یعنی اس میں حق ادا کرو، یعنی عدالت کے ساتھ کرو، یعنی ایسا نہ ہو کہ مشین کم تولے، تم کم دے دو، اس کو زیادہ وزن کر دو۔ وہ بھی ایک بڑی بحث ہے یہ خود احکام کے اندر، فقہ کے اندر، ٹھیک ہے، کہ یہ کہا کہ یہ صحیح کرو۔ اچھا آپ بولیں کہ قرآن جو ہے وہ میسج دے رہا ہے، میسج سب کے لیے ہے، آنے والی نسلوں کے لیے، وہی تولنے وولنے میں کیا پرابلم ہے؟ کوئی اگر کم تول دے، زیادہ تول دے، نہیں، قرآن آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے یہ نہیں کرو گے تو معاشرے میں فساد برپا ہو جائے گا، یعنی مفسد چیز جو ہے وہ عرض پہ پھیل جائے گی۔ اب یہ جو تولنا ہے، یہ صرف یہ جو تولنا ہے، مفسرین بیان کرتے ہیں یہ تولنا صرف کسی چیز کو تولنا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ بولیں کہ ایک چیز کوئی پھل ہے یا سبزی ہے یا جو، وہ یقیناً اس زمانے میں، لیکن وہ جب اس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں تو کہتا ہے اصل میں یہ قسط اور عدالت کے ساتھ کا معاملہ ہے،
یعنی معاشرے میں جب بھی کوئی کام کرو تو عدالت کے ساتھ جو اس کا حق ہے اس کے ساتھ انجام دو. یعنی جب تمہیں کوئی کام دیا جا رہا ہے، کوئی ڈیزگنیشن دیا جا رہا ہے، کوئی پوسٹ دی جا رہی ہے، کوئی مینجمنٹ دی جا رہی ہے، کوئی جاب دی جا رہی ہے، وزیر بنایا جا رہا ہے، حکمراں بنایا جا رہا ہے، افسر بنایا جا رہا ہے، کیا کرو؟ جو حق ہے وہ ادا کرو، زیادتی نہیں کرو، کرپشن نہیں کرو. اس کا کر دیا اس کا نہیں کرنا، اس کا کر دیا اس کا نہیں کرنا، وہ رشتہ دار تھا وہ یہ تھا. کیوں؟ یہ کرو گے تو زمین میں فساد پھیلے گا، یعنی فساد ہو جائے گا. قرآن جو ہے وہ ظاہر ہے، عبرت ہے، ایک قوم کو ہمارے لیے بتا رہی ہے. پھر بہرحال آگے اگر تم یہ سب صحیح کرتے ہو تو خیر ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے پروردگار نے خیر رکھی ہے. اور دوسرے کے چیزوں کے لیے جب بہرحال اس میں اخلاقی نقطہ بھی ہے کہ جب تم چیزیں بیچتے ہو تو اپنی چیز بیچنے کی خاطر دوسرے کی چیز کو کم تر مت دکھاؤ. جیسے ہمارے یہاں سوسائٹی میں ہوتا ہے، اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے تو دوسرے کی پروڈکٹ کی برائیاں ہوتی ہیں. اور یہ صرف پروڈکٹ میں نہیں ہوتا، یہ ہر جگہ ہی ہوتا ہے. ہماری مجلس بہت اچھی ہو رہی ہے، ان کی ایسی ہے، بس ایسی ہے. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، او نواں خان بہت اچھا ہے، بس ہماری پروڈکٹ آج کل تو یہ پروڈکٹ ہے نا ہماری. یہ کیا ہے؟ اپنا کام کرنا ہے، دوسرے کو خراب کر دو. یہ صرف بیچنے میں نہیں ہے، یہ سب چیزوں میں ہے. اپنا بیٹا بہت اچھا ہے، ماشاء اللہ بہت زبردست، بہت پڑھائی کی. وہ بہن کا بیٹا ایسی نکما ہے، یہ رشتہ اس کے لیے آیا، آپ کے بیٹے کے لیے تھوڑی آیا تھا. یہ معاشرے کے اندر یہ اخلاقی مشکل ہے. یہ صرف بیچنے بیچانے میں نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کے اندر ہے. یہ عزیزان محترم کیوں قرآن متوجہ کرا رہا ہے؟ کیونکہ یہ جب سچویشن ان بیلنس ہوتی ہے تو معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. پروردگار نبی کو بھیج رہا ہے. اب آپ بولیں گے یار نبی کو بھیجا پروردگار نے اس لیے کہ ان کے ترازو صحیح کراتے ہیں. اگر آپ سوچیں کہ کیا ترازو صحیح کرانے کے لیے ایک نبی کو بھیجا؟ نہیں، اصل میں سوسائٹی میں جو چیزیں ان بیلنسڈ ہیں ان کو بیلنس کرنے کے لیے نبی کو بھیجا ہے. تو آج جو ہمارے معاشرے میں ان بیلنس سچویشن ہے ہر معاملے میں، ہم کیا اس کو بیلنس کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے؟ بولے نا ہمارا کیا کام ہے؟ تو پھر آپ کیسے اس معاشرے کی تشکیل دیں گے جس معاشرے میں ایک خاتون اپنے سر پہ سونا لے کے جا رہی ہوگی اور کوئی اس کو لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا؟ اس معاشرے کی طرف بڑھنا ہے نا، وہ شہر اس حکومت کی طرف بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا؟ وہ حکومت امام زمانہ کی جو حکومت ہے اس طرف بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا؟ کیا وہاں کرپشن ہوگی؟ وہاں کوئی اپنے رشتہ دار کو جاب پہ لگوائے گا؟ وہاں پر جو ہے وہ مال کھایا جائے گا؟ وہاں رشوت لے کر کوئی کام کیا جائے گا؟ وہاں پیسے زیادہ کھا کر خراب روڈ بنائے جائیں گے؟ تو کیسے پہنچیں گے اس شہر تک؟ کیسے پہنچیں گے اس حکومت تک؟ آج اگر ہم عادت ڈالیں گے اپنے معاشرے میں اس معیارات کو قائم کرنے کی، تبھی تو ہم امام زمانہ تک پہنچ سکتے ہیں، وہ نہیں پہنچ سکتے. عزیزان محترم بہرحال ہمیں گریجولی، مطلب میں وہ بہت زیادہ آپ کو اسٹریس میں نہیں ڈال رہا، آپ آہستہ آہستہ اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے اطراف سے شروع کریں، اپنی فیملی سے شروع کریں. جو چیزیں غلط ہیں آپ جانتے ہیں، میں آپ کو کوئی نئی باتیں بتانے نہیں آیا، یہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں. صرف تکرار کر رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کے اصول بنائیں. جو چیز آپ کے گھر میں غلط ہو رہی ہے کم از کم اس کو روکیں تو صحیح. آپ کے اطراف میں کوئی آپ کا دوست غلط کر رہا ہے کسی طریقے سے، اگر کہیں امر بالمعروف نہیں کر سکتے، کہیں بہت سخت نہیں کر سکتے، تو پیار سے تو کہہ سکتے ہیں، کسی کو کسی سوشل طریقے سے کہہ سکتے ہیں، تبھی معاشرہ تشکیل دے گا. جان محترم کربلا ہمیں دعوت دے رہی ہے حق کی طرف کہ تم آؤ معاشرے سے یہ سب ظلم اور ستم کو ختم کرو، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو کہ تم اس مقام پر بیٹھو کہ تم بھی افسر بنو، تم بھی کسی جگہ پہ اسٹیٹس ہو، تم بھی کسی کمپنی کو جوائن کرو، تم کسی ادارے کو جوائن کرو. کل کو جب تم کسی پوسٹ پہ بیٹھو گے تبھی کام ہوگا.
ہم جب کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے ایسے ہو جائے وہ ہو جائے، کیسے ہوگا؟ کرپشن کیسی ہے ہمارے وہاں؟ تو کچھ ہی خاندان ہے حکمراں بن جاتے ہیں ہر سال آگے، چوس لیا شہروں کو، قوموں کو، جو کچھ تھا لے لو ان سے، جو بچا کچا ہے اور لے لو، شہروں کو برباد کر دیا، ملک کو برباد کر دیا، پھر گھوم پھر کے وہی آ جاتے ہیں، پھر گھوم پھر کے وہی آ جاتے ہیں۔ خوب لا کون رہا ہے ان کو؟ کون لے کر آتا ہے؟ آپ بولیں گے نہیں وہ لوگ ووٹ غلط ڈالتے ہیں، یا نہیں، وہ آپ صلاحیت پیدا کریں اپنے اندر، اپنے آپ کو قابل کریں، لے کر آئیں، سوسائٹی میں کام دکھائیں، آرگنائزیشنز کے اندر جائیں، جابیں کریں، علم ہم وہ ہیں کہ جن کے گھروں ہم ان کے ماننے والے ہیں کہ جو معدن و رسالہ ہیں، جو علم کا شہر، علی اس کا دروازہ، ان کے ماننے والوں کے پاس کتنا علم ہونا چاہیے، کتنا علم ہونا چاہیے، کتنا فیلڈ، ہر فیلڈ کے اندر ہونے چاہیے۔ تو عزیزان محترم، امام زمانہ ایسے ہی آ جائیں گے؟ امام کو ہر فیلڈ کا بندہ چاہیے، ہر شخص چاہیے امام۔ تو ہم کربلا سے ان چیزوں کو، معیارات کو اپنی زندگیوں میں پرکھنا شروع کریں۔ اپنی خلوتوں کو، اپنی عبادتوں کو، ہر فیلڈ کے اندر آپ دیکھیں، چاہے وہ سٹوری ہو، چاہے وہ آرٹس ہو، چاہے وہ اسکرین ہو، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے میں تباہ ہو رہی ہے، ہمیں اس کے لیے علم حاصل کریں، ہم اس کو پڑھیں اور آگے کی طرف بڑھیں۔ کربلا ایسے بچے پیدا کرتی ہے، کربلا ایسے جوان پیدا کرتی ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے اندر کیا کر رہے ہیں وہ، دنیا کے اندر جتنا علم یا ٹیکنالوجی اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر جمہوری اسلامی کے اندر کچھ ہو رہا ہے یا ولایت کے ماننے والے کچھ کر رہے ہیں، انہوں نے کربلا سے درس لیا ہے، انہوں نے اپنے اندر اس علم کو ایجاد کیا۔ جب دنیا نے پابندی لگا دی، لیکن اپنے آپ کو اس قابل لے کر، اس آپ نے اس قابل بنا دیا کہ آج دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کوئی آسمان سے تو نہیں اترے، یہی گندم، یہی آٹا، سب کچھ کھاتے ہیں، لیکن کیا ہے، کربلا سے درس لے رہے ہیں، کربلا کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ کتنے جوان ہیں، اور آپ ماشاءاللہ سب جوان ہیں، امام کی نگاہ جوان کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ ایک جوان، ایک اس کے والد صاحب ایک عالم دین تھے، اور تہران کے قریب جو تھا وہ ایک گاؤں تھا، وہاں رہتا تھا، والد کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ اس کو بھی آتا ہوگا، اس کو جو ہے وہ مسجد کا امام بنا دیا۔ اب اس کو آتا تھا نہیں اتنا، لیکن بن گیا، اور اپنی مرضی سے جو ہے وہ لوگوں کو جواب دینے لگ گیا۔ ایک دن آئینے میں اپنی شکل دیکھ رہا تھا، تو دیکھا کہ داڑھی میں جو ہے وہ سفید بال آ رہا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ محاسن سفید ہو رہے ہیں، اور یہ لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، مجھے تو علم نہیں ہے، اور میں لوگوں کو غلط جواب دیتا ہوں، غلط جو ہے وہ احکامات بتاتا ہوں۔ شرمندہ ہوا، خدا کی بارگاہ میں استغفار کیا، توبہ کیا، معافی مانگی، اور لوگوں کے سامنے کیا اور اقرار کیا کہ بھائی میں نے غلط کیا، مجھے لوگوں نے جو ہے وہ الٹا اس کو وہ کرتے، اس کو مارا، بیچارے کے کپڑے وپڑے پھاڑ دیے اور اس کو گاؤں سے نکال دیا۔ وہ نکلا، شہر کی طرف آیا، اب پریشان ہے، شہر میں اب اسی حالت میں ہے، تو دیکھا ایک جگہ اس کی کسی ایک نورانی شخصیت سے ملاقات ہوئی۔ اب انہوں نے پوچھا کہ کیا معاشرہ ہے؟ کہہ رہا یہ معاشرہ ہے۔ تو کہتا تو پھر اس میں کیا مشکل ہے، تم علم حاصل کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہیں اگر علم کی کمی ہے تو تم علم حاصل کر لو۔ کہا میں کس کے پاس علم حاصل کروں، مجھے کون دے گا؟ کہا فلانا استاد ہے، بہت بڑا وہ استاد تھا، اس کے پاس جاؤ۔ وہ بھی وہاں جاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مجھے ٹائم دے، مجھے کلاس۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ بڑے استاد تھے، معروف تھے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا۔ کہا میرے پاس تو وقت نہیں ہے، میرے تو سارے اوقات جو ہیں وہ فل ہوئے ہوئے ہیں۔ تو واپس آ گیا بیچارہ، پھر وہ شخصیت مل گئی۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ کہا ان سے کہو کہ وہ جو نماز سے پہلے کا وقت ہے نا، وہ خالی ہے، اس میں تمہیں پڑھا دیا کریں۔ اب یہ ان کے پاس گیا کہ وہ آپ کے پاس نماز سے پہلے کا کچھ وقت خالی ہے، مجھے اس میں پڑھا۔ تو انہوں نے کہا ہاں وقت تو خالی ہے، چلو پڑھا دیتے۔
پڑھانا شروع کیا. ایک دن پڑھنے گیا تو استاد نے کہا کہ وہ کتاب نہیں مل رہی جس سے تمہیں پڑھانا ہے، تو آج درس نہیں ہوگا. تو پھر واپس آ رہا تھا، پھر وہ شخصیت مل گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا آج درس نہیں ہوا، کتاب نہیں ہوئی. کہا استاد سے کہنا کہ فلانے بک ریک میں فلانی جگہ وہ رکھی ہوئی ہے، کوئی اور اٹھا کے لے گیا تھا. اب یہ جب گیا تو استاد کو بولا کہ فلانے بک ریک میں وہ کتاب ہے. استاد تھا، پہچان گیا. کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ ساری باتیں تمہیں بتا کون رہا ہے؟ یعنی کہا کہ میں نہیں جانتا، بس ایک کوئی شخص ہے جو مجھے ملتا ہے. کہتا ہے یہ کون ہے جو میرے خلوت کے اوقات سے واقف ہے، جو میری کتابوں سے واقف ہے. اب استاد تھا، سمجھ گیا کہ یہ کون ہے. نہیں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، وقت کا امام ہے. لیکن امام جب تک اجازت نہیں دے رہے تھے وہ جوان نہیں پہچان پا رہا تھا کہ یہ امام ہے. تو اس استاد نے جوان سے یہ کہا کہ ان شخصیت سے پھر ملنا تو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ ہمیں کب زیارت کروائیں گے، ہمیں کب زیارت کرائیں گے. تو یہ جوان تھا، یہ گیا انہوں نے جا کے یہ کہا کہ استاد نے سلام کہا کہ مجھے ہمیں کب. تو ان سے کہو کہ جب ہوگا تب ہم کرا دیں گے، لیکن ہم اس سے راضی ہیں. یعنی امام، جب ہم امام سے متصل ہوں گے تو یہ امام کون ہے؟ امام کے پاس کتنا علم ہے، اور امام کا علم کیا ہے؟ علم لدنی ہے. وہ سارا علم جو کائنات کا ہے یا جو بھی علم ہے وہ سب امام کے پاس ہے. تو جب آپ امام سے متصل ہوں گے تو آپ کہاں پہنچ جائیں گے؟ چاہے دنیا کی کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو. یعنی یہ جو اتنے واقعات آپ کے سامنے ہوئے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد کہ انہوں نے کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ میزائل ماری دیے کتنے کلومیٹر سے. کہاں مارے؟ سب سے بڑی بیس پہ جا کے مارے. رستے میں 3 بیسیں اور تھیں ان کی، ان کو وہ میزائل لگ گئے. وہ پریشان ہو گئے. ان کو اس لیے پریشانی ہوئی کہ میزائل لگے گئے. انہیں یہ پریشانی ہوئی کہ 3 رستے میں بیس تھیں، انہوں نے سگنل ڈیٹیکٹ کیوں نہیں کیا؟ یعنی وہ کئی عرصے تک یہ چکراتے رہے کہ یہ کون سی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے کہ جسے ہم لوگ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں. یہ عزیزان محترم، یہ آپ کو شاید محسوس نہیں ہوتا کہ اس ٹائم دنیا میں ہو کیا رہا ہے، کیونکہ بہرحال ہم لوگ غافل ہیں، ہمارا میڈیا ہی کچھ اور ہے. یعنی وہ پریشان ہے دنیا کہ ان سرباز امام زمانہ کے پاس کون سی طاقت آئی ہوئی ہے، کیا ہے ان کے پاس؟ کچھ نہیں. اپنی محنت کرتے ہیں اور اپنے امام سے جڑ جاتے ہیں بس. اب امام جانے، امام کا کام جانے. تو امام کیا مگر صرف کسی ایک قوم کے ہیں؟ امام تو کائنات کا امام ہے. امام میرا، آپ کا، سب کا امام ہے. تو ہم بھی اپنے امام سے متصل ہوں. عزیزان محترم، ہم مجلس میں آتے اس لیے کہ ہم اپنے امام سے جڑیں اور اس فاصلے کو کم کریں جو ہوا ہے. فاصلہ آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے کہ یہ جو امام ہمیں نظر نہیں آتے، اس میں ایسا نہیں ہے کہ امام نہیں چاہتے. امام ہمارے قلب میں غفلت کی پردے ڈل گئے جو امام کو دیکھنے نہیں دیتے. کربلا اسی لیے تو آئی تھی کہ کربلا میں جو پہنچا ہے اس کی ساری لیریں ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، سیدھا امام تک پہنچ گیا. آپ کے سامنے کتنے شہداء ہیں، اور پہلا جتنا وقت ملتا ہے. یا مثلا آج کے دور کے آپ شہیدوں کو دیکھ لیں، کون سی چیز تھی جو ان کو اتنا کھینچ کے لے گئی؟ کون سی چیز تھی کہ جو ہے وہ جوان اٹھے اور حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حرم کی حفاظت میں چلے گئے؟ کون سی چیز تھی؟ جوان، یعنی اپنے وقت کے امام سے اپنے آپ کو متصل کیا ہوا ہے. کیا نعرہ تھا کہ بی بی ایک دفعہ قید ہو گئی، دوبارہ قید نہیں ہونے دیں گے. کلنا عباس، ہم سب حضرت عباس کے راستے پر ہیں. ایسا ہو سکتا ہے؟
کیا چیز ہے امام؟ کائنات میں واحد یہی ہستی ہے جسے خداوند متعال نے ہمارے درمیان میں رکھا ہوا ہے، جو پوری بشریت کو مشکلات سے باہر نکالے گی، امام ہے۔ امام حسین علیہ السلام صرف 61 ہجری کے مسلمانوں کے لیے کربلا نہیں آئے تھے، بلکہ قیامت تک کی بشریت کے لیے ساری مصیبتوں کو اپنے اوپر لیا، لیکن لیا اس لیے نہیں کہ میں اور آپ بیٹھ کر صرف روتے رہیں یا گریا کرتے رہیں اور پھر گھر چلے جائیں۔ نہیں عزیزان محترم، کربلا کہتی ہے کہ للکارو اپنے مکہ یزید کو۔ تم اگر کربلا کی طرف جانا چاہتے ہو تو تمہارے قدم پھر امام کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلیں، اور مقابلے میں تمہارے سامنے یزید کھڑا ہونا چاہیے۔ اب ہم کربلا کو بھی مانیں اور بولیں کہ نہیں مولانا صاحب زندگی بڑی پیاری ہے، ڈر لگتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا بچے بولے مولانا صاحب زندگی دیکھی کہاں ہے ہم نے ابھی، تو بیٹا کربلا میں 13 سال کا بچہ بھی گیا تھا، کربلا میں چھوٹے اور بچے بھی گئے تھے مگر انہوں نے زندگی نہیں دیکھنی تھی، کربلا میں مائیں اپنی گودوں کے بچے بھی لے کے گئی تھی مگر وہ نہیں چاہتی ہوں گی ان کے بچے بڑے ہو کے کچھ بنے، اور ان کو آپ چھوڑ دیں، ان کا مقابلہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ادھر آئیں دیکھیں، جہاد مغنیہ جوان ہے نا، عماد مغنیہ کا بیٹا، لبنان میں جو سب سے سیکنڈ ہیڈ تھا جس نے وار اسرائیل کے مقابلے میں جیتی، ایک ہی بیٹا جوان، چاہتا تو بڑا پروٹوکول سے رہتا پوری دنیا کے اندر، لیکن جوانی میں اپنی، آپ سرچ کریں اس کو گوگل پہ، اس کی آپ تصویریں دیکھیں، آپ اس کی جوانی دیکھیں، آپ کو رشک آئے گا۔ یہ ہے علی اکبر کا فالوور کہ جس نے جولان کی پہاڑیوں پہ اپنی جان دے دی، جا کر کہاں سے حاصل ہوا ہے مگر وہ جو اس کی ماں ہے، یا خود عماد مغنیہ کی ماں کہ جس نے اپنے سارے بچوں کو، پوتوں کو شہید کروا دیا، سب کو شہید کرا دیا۔ امام خمینی کی خدمت میں ایک خاتون آئی جب 8 سال کی جنگ تھی، ایران عراق کی وار تھی، خاتون آئی چادر، امام خمینی کو کہا کہ ایک تصویر نکالی، تصویر نکالی، کہا یہ میرا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا۔ امام نے کہا بہرحال خدا درجات بلند کرے، آپ کو صبر عطا کرے۔ دوسری تصویر نکالی، کہا یہ میرا دوسرا بیٹا بھی جنگ میں شہید ہو گیا۔ امام نے کہا کہ بہرحال شہادت سعادت ہے۔ تیسری تصویر نکالی، کہا امام میرا تیسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اب جب امام خمینی نے یہ سنا تو ہلکے ہلکے حالت تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اس نے تصویر، کہا امام خمینی میرا چوتھا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ امام خمینی پھوٹ کے رو پڑے، 4 بیٹے شہید۔ تو وہ ماں آپ کو پتا کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے آپ رو رہے ہیں؟ کہہ رہے میں نے 4 بیٹے شہید اس لیے کرائے کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ یہ ماں کہاں سے آئی؟ یہ ماں کون سی یونیورسٹی میں پڑھی ہے؟ یہ ماں کون سا درس لیتی رہی ہے ساری زندگی؟ ماں یہ ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی ماننے والی۔ یہ ہماری ماؤں کو چاہیے بچوں کی تربیت کریں، انہیں کربلا رول ماڈل ہونی چاہیے ان کے لیے، چاہے ایجوکیشن ہو، چاہے دنیا کی ہر چیز کو پڑھائیں، تیار کریں، سب سکھائیں، بہترین اس کو جوان بنائیں، انسان بنائیں، لیکن ان کو بتائیں کہ اصل ہدف امام ہے۔ جب امام تمہیں بلائیں بیٹا تو سب چھوڑنا پڑے گا، یا جو بھی تمہاری ایکسپرٹیز ہے تمہیں امام کے راستے پہ خرچ کرنی ہے۔ یہ ہے کربلا۔ بہرحال آپ نے سہمتی کی، میں ہمیشہ کی طرح حضور خواہی، ہو سکتا ہے آپ کچھ اور سننا آنا چاہتے ہو، لیکن میں شاید آپ کو کچھ اور سنا دیتا ہوں۔ لیکن کیا
ایک ماں انتظار کر رہی ہے کئی 100 سالوں سے، اور محرم میں مدینہ چھوڑ دیتی ہے اور ملک ملک، شہر شہر، محلے محلے، گلی گلی، جہاں جہاں ان کے بیٹے کا پرسہ ہو رہا ہوتا ہے پرسہ لینے آتی ہے۔ خود سوچے نا وہ ماں کتنی تکلیف میں ہے، اس ماں کا درد کب کم ہوگا، کب کم ہوگا؟ کون کم کرے گا اس ماں کا درد؟ وہی جو غیبت کے پردے میں ہے۔ عزیزان محترم، استاد علی بیان کرتے ہیں کہ ایک عالم دین تھے کاشان کے، مجلس سے پڑھا کرتے تھے، ماہ محرم آیا مجلس سے پڑھتے تھے، ایک بوڑھی خاتون ان کی خدمت میں آئی، بس آپ کی زحمت تمام، بس ایک واقعہ اور اس کے بعد مسائل، بہت حوصلہ افزائی کی آپ نے، مجلس سن کے واقعہ حسن سماعت، خدا آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بوڑھی خاتون تھی، انہوں نے کہا کہ شیخ ہماری بھی مجلس پڑھو۔ مولانا نے کہا کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، یعنی میں دن میں اتنی مجلسیں پڑھ رہا ہوں۔ اب انہوں نے کہا کہ میں یہ کہوں گا تو مناسب نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو ہے وہ صرف دوپہر کا ٹائم ہے۔ انہوں نے پتا تھا کہ دوپہر کو مجلس کوئی نہیں کراتا، تو خاتون نے کہا یہ تو بڑا اچھا ٹائم ہے، اسی پہ آ جائیں۔ اب کہنے لگے کہ میں نے کہہ دیا تو میں کیا کرتا؟ کہا میں جاتا تھا، روز چند خواتین بیٹھی ہوتی تھی، میں تھوڑے سے چیزیں پڑھتا تھا، مسائل پڑھتا تھا، واپس آ گیا۔ کہتے ہیں عاشورہ والے دن میرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ میں ساری مجلسیں صبح پڑھتا تھا اور دوپہر کو مجلس نہیں پڑھتا تھا، خود عصر عاشور کو چھوڑ دیتا تھا اپنے لیے۔ کہتا ہے سب کی میں نے مجلسیں پڑھ دی، اس خاتون کو میں بتانا بھول گیا، میرے بھی ذہن میں نہیں رہا، میرے ذہن میں بھی نہیں رہا۔ کہتا ہے میں ساری مجلسیں پڑھ کے ظہر کی نماز کے بعد گھر آیا، تھکا ہوا تھا، میں آ کے سو گیا تھوڑی دیر، جیسے ہی میں لیٹا میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب میں حضرت سیدہ کو دیکھا اور مجھے بی بی فرما رہی ہے ابو کا شانی وہ بوڑھی عورت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم نے اسے نہیں بتایا؟ کہا ایک دم میری آنکھ کھلی، میں گھبراہٹ میں نے جلدی جلدی لباس پہنا، اور گرمی کے دن تھے اور فاصلہ تھا گھر سے، میں دوڑتا ہوا اس کے گھر کی طرف جانے لگا۔ میں نے دیکھا دور سے وہ بڑھیا کبھی گھر جاتی ہے، کبھی گلی کے کونے پہ آتی ہے، کبھی گھر جاتی ہے، کبھی گلی کے کونے پہ آتی ہے۔ اب میں آ رہا ہوں تو میں نے کہا یہ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہی؟ اگر دیکھ لے تو اپنے گھر چلی جائے، یعنی آرام سے بیٹھ جائے، میں آ رہا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں اس کے قریب پہنچا، کہا شیخ کہاں رہ گئے تھے؟ سیدہ مجلس سننے آئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شیخ کہتے ہیں کہ جو چیز میں خواب میں دیکھ رہا ہوں یہ بوڑھی عورت اپنی بیداری میں دیکھ رہی ہے۔ ہاں زاداران محترم، یہ ماں ہر جگہ آتی ہے، یہی مائیں تو ہیں کربلا کے اندر۔ اور ایک ماں کہ آج جس کے بچوں کے مسائل پڑھنے ہیں، کہ جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماں نے پورے واقعے میں اپنے بچوں کے لیے گریہ نہیں کیا۔ جب مدینہ میں مولا نے کہا نا کہ اب جانا ہے، سفر باندھنا ہے، تو یہ بہن ہے، ابھی بھائی کے بغیر تو رہ نہیں سکتی، تو کہا بھائی، تو کہا اپنے شوہر سے اجازت لینی پڑے گی، ولی وہی ہے۔ اور اب عبداللہ مریض ہیں، بسترے لیٹے ہوئے ہیں اپنے مرض کی وجہ سے۔ بی بی زینب گئی اور بیٹھ گئی جا کر۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ بی بی کی آنکھوں سے آنسو گرے اور عبداللہ کے اوپر لگے، عبداللہ کی آنکھ کھلی۔ کہا زینب کیا ہوا؟ کہا آپ کو تو پتا ہے بھائی مدینہ سے جا رہے ہیں اور میں بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ تو عبداللہ کہتے ہیں ہاں یہ تو ہمارے عقد میں نکاح میں شرط تھی کہ جب حسین شہر چھوڑے گا تو آپ اس کے ساتھ جائیں گی، آپ جائیں۔ اور کہا کہ میرے 2 فرزند بھی لے جائیں۔
یہ اونو محمد یہ میرے بیٹے بھی لے جائیں اور جب وقت پڑے تو ان کو قربان کر دیجیے گا. اللہ اکبر، یہ ہے نا تربیت، یہ ہے امام پر قربان کر دیجیے گا. خیر کارواں رواں ہوا، قافلہ مکہ کربلا پہنچا، خیمے لگے، دن گزرتے گزرتے شب عاشورہ آئی. شب عاشورہ خیموں میں ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے. اب یہ بات میں اور آپ نہیں اس کو سمجھ سکتے، یہ ماں سمجھ سکتی ہے. جو مائیں سن رہی ہے نا وہ سمجھ سکتی ہے. کیسے سمجھے؟ ان کو محسوس ہو. دیکھیں کربلا کو محسوس ہم ویسے نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑا محسوس تو کوشش تو کریں، کوشش تو کریں کربلا کو محسوس کرنے کی. میں نے کافی جگہ پہ اپنی زندگی میں جب موقع ملا کوشش کی ہے محسوس کرنے کی. پہلی کوشش میں نے تب کی تھی کہ جب میں ایک عالم دین کے پاس پہنچا، محرم سے پہلے کے دن تھے، تو اس وقت میں نیا نیا طالب علم تھا، نیا نیا حوزے میں گیا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ قبلہ محرم پہ تو جا رہے ہوں گے؟ تو کہا نہیں اس سال میں نہیں جا رہا. میں نے کہا کیوں؟ حالانکہ سینئر طالب علم عالم دین تھے. کہا کہ وہ میرے گھر پہ ولادت ہوئی ہے نا تو اس سال تھوڑی مشکل ہے. آپ یقین کریں اس دن میرا دل اتنا عجیب ہوا کہ میں نے کہا پروردگار کبھی بھی میرے اور حسین کے معاملے میں میری اولاد کو رکاوٹ نہ بنانا، کبھی نہیں بنانا کہ میں یہ کہوں کہ میری اولاد مجھے پیاری ہے اور حسین کے بچے کربلا میں پیاسے. یعنی میں کیسے کروں؟ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرے مولا نے مجھ پہ لطف کیا کہ کبھی میں اپنی اولاد کی کسی وجہ سے میں نے کبھی مجلس نہیں چھوڑ پایا. ہاں زیادہ محترم خود محسوس کرے نا کربلا کو زندگی میں. دوسری جگہ میں نے زندگی میں تب محسوس کیا کہ جب میرا بیٹا 6 مہینے کا تھا. میں نے 6 مہینے کے اپنے بیٹے کو دیکھا، مجھے علی اصغر یاد آیا. میں نے اپنے آپ سے سوال کیا، کہا کہ کیا تم اس قابل ہو کہ اس کو قربان کرو؟ یعنی ہم نہیں ہو سکتے، لیکن محسوس تو کریں، پریکٹس تو کریں اس کی. ہاں ذات محترم یہ ماں سمجھ سکتی ہیں کہ صبح بچے نے اگر اسکول جانا ہے، اگر کسی بڑے ایگزام پہ جانا ہے، کسی جگہ جانا ہے، تو ماں رات سے تیاری کرتی ہے، بچے کا لباس تیار کرتی ہے، اس کا بیگ تیار کرتی ہے، اس کو جو کچھ چاہیے، کیونکہ ماں ہے نا وہ جانتی ہے. عاشورہ میں تیاریاں مختلف تھیں. ہر خیمے میں ماں بچوں کو یہ کہہ رہی تھی بیٹا صبح دیر نہ کر دینا. اللہ اکبر، خدا آپ کو اس کا اجر دے. گریہ آپ نے کر لیا، قبول کر لیا. ہاں عزاداران محترم، وہ مولا امام حسین اپنی بہن کے خیمے کے پاس سے گزرے. کیا دیکھا؟ بہن اپنے بچوں سے کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا صبح سرخرو کر دینا. اللہ اکبر. روز عاشورہ ہوا، لوگ جاتے رہے آتے رہے، وقت گزر رہا ہے. بچوں سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں جا رہے؟ کہا ماموں اجازت دیں گے تو جائیں گے، اجازت ملے گی تو جائیں گے، کیسے جائیں؟ تو یہ بہن اپنے بھائی کے پاس آئی، بھیا ان کو بھی سمجھے تھے. اللہ یہ ماں عزیزان محترم، یعنی کوئی کربلا ماں جیسی کوئی ماں ہو ہی نہیں سکتی، کوئی نہیں ہو سکتی، جو اپنے لختے جگروں کو پیاسے تشت کربلا. کتنی مشکلات. کہا بھائی جانے دیں، امام حسین نے جانے دیں. اونو محمد گئے، وہ بنی ہاشم تھے، اپنے شجاعت دکھائی. وہ بھائی بچے تھے پھر بھی زخمی ہوئے، گر گئے. جب گرے تو پکارا اپنے مولا کو. مولا پہنچے تو دونوں پرواز کر چکے تھے. اب 2 چھوٹے بچے، اب یہ 2 متبرک بدنوں کو مولا نے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا. مقاتل کہتی ہے کہ ان کو لے کے چلے کہ ان کے پاؤں کے نشان زمین میں لگ رہے تھے. اس سے پہلے جو بھی جنازہ آتا تھا سب سے پہلے حضرت زینب آتی تھی.
سب سے پہلے آپ جانتے ہیں نا، یعنی بعض روایات کہتی ہیں کہ جب حضرت علی اکبر گرے اس سے پہلے کہ امام حسین پہنچتے بی بی زینب پہنچ چکی ہے۔ لیکن جیسے ہی اولو محمد آئے، زینب کہاں ہے؟ خواتین سمجھی کہ بیٹے ہیں، کیسے برداشت ہوگا؟ خیمے میں گئی، اب خیمے میں جا کے کیا دیکھا کہ بی بی زینب سجدے کی حالت میں ہے اور خدا کی بارگاہ میں کہنے پروردگار میری اس قربانی کو، انہوں نے کہا کہ اولو محمد آ گئے۔ کہا آ گئے یعنی کیا مطلب؟ کہا باہر تو آئیے دیکھیے۔ اب آ کر باہر کیا دیکھا کہ اولو محمد کے بدن پڑے ہوئے ہیں۔ بی بی نے دونوں بدنوں کو فاصلہ کیا، خاک میں سجدہ کیا، کہا الہی تیرا شکر، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب منقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کی ضرورت میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مجلس عزاداری جلوس ہو رہا ان سب جگہوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں ایام اعظام میں مقصد امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مسلمانوں میں آپس میں اتفاق محبت بھائی چارگی کی فضا قائم فرما۔ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں تو کیفر کردار پر پہنچا۔ پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، پاکستان کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار ہم تجھ سے کچھ اور نہیں مانگتے، ہمیشہ کی طرح ایک ہی دعا ہے ہماری، اس مجالس، اس گریے، اس اگر کسی قابل ہے پروردگار کہ اگر تو بارگاہ میں اپنی قبول کر لے، میرا نہیں کسی بھی ایک عزادار کا آنسو اگر تو قبول کرتا ہے تو اس کے بدلے میں ہمیں 40 میں زیارت کربلا نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات